اچھا اب فائنل ایک بات کر دوں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. کلیئر ہے کہ نہیں؟ یہ بتاؤ ہے کوئی اس پورے چھیتر میں جو یہ کہے کہ جیل جانے کا من کر رہا ہے؟ کوئی بولے گا کاراواس میں جانے کا؟ اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ وہ نوبت آئی تو جو جیل میں جائے گا وہ روتا ہوا جاتا ہے. کیسے جاتا ہے؟ روتا ہوا. کیوں رو رہا ہے؟ کیونکہ اس کے باپ چھوٹ گئے، ماں چھوٹ گئی، بیوی چھوٹ گئے، بچے چھوٹ گئے، گھر والے چھوٹ گئے، چاچا ماما چھوٹ گئے، تو وہ رو رہا ہے. اندر جا کے بولو کیا کر رہا ہے؟ یار واقعی آپ لوگ، یہ مشہور ہے کہ 1 بجے کے بعد بنگال والے تھک جاتے ہیں. یہ سچی بات ہے کیا؟ میں دیکھ رہا ہوں وہ رو رہا. لیکن جیل کے بیرک میں جو پہلے سے 4-5 ساتھی بیٹھے ہیں وہ ہنس رہے ہیں. واہ ہم 4 تھے، ایک اور آیا. خوش، پریشان، ایک دم مست ہے. ہم 4 تھے، ایک اور آیا. اب ساتھ مل جل کے رہیں گے، ایک ہی پلیٹ میں کھائیں گے، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹیں گے. خوش ہے. گھر میں سب رو رہے ہیں. کسی کا باپ چلا گیا، کسی کا دادا چلا گیا، کسی کا نانا چلا گیا، کسی کا بھائی چلا گیا، لیکن پانے والے ہنس رہے. اچھا 14 سال کے بعد، 15 سال کے بعد جب وہ چھوٹا، ریلیز ہوا، تو وہ ہنس رہا ہے. آنے والا ہنس رہا ہے. گھر میں لڈو بٹ رہا ہے، آتش بازی ہو رہی، پٹاخہ دگ رہا ہے. کسی کا ابا آ گیا، کسی کا چاچا آ گیا، کسی کا انکل آ گیا، کسی کا ماما آ گیا. گھر میں جشن ہے. اور جو اس کے ساتھی بیرک میں تھے وہ رو رہے ہیں کہ اتنا اچھا دوست تھا، اتنا میرا دھیان رکھتا تھا. کبھی میرا سر یہ دباتا تھا، کبھی اس کا سر میں دباتا تھا. کبھی میں تھکتا تھا تو یہ میرا کپڑا دھو دیتا تھا، کبھی یہ تھکتا تھا تو اس کا کپڑا میں دھو دیتا تھا. کبھی یہ کھانا لاتا تھا، کبھی میں کھانا لاتا تھا. آج چھوڑ کے جا رہا. جب وہ آیا تھا تو گھر والے ہنس رہے تھے. گھر والے آیا تھا تو گھر والے رو رہے تھے، ساتھی مسکرا رہے تھے. جب وہ جا رہا ہے تو ساتھی رو رہے ہیں، گھر والے ہنس رہے ہیں. بلا تشبیہ اے دنیا کو دل دینے والے دنیا داروں، حضور نے فرمایا الدنیا سجن للمومنین. دنیا مومنین کا قید خانہ ہے، جیل ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو. جیل ہے. اسی لیے جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ چیختا چلاتا آتا ہے، روتا ہوا، بلکتا ہوا، سسکتا ہوا آتا ہے. کیونکہ جیل میں آ رہا ہے، اندھکار میں آ رہا ہے، مشکلوں میں آ رہا ہے، پریشانی دنیا میں آ رہا ہے. اور اگر بچہ نہ روئے تو نرس جو ہے اسے الٹا کر کے ٹھوک بجا کے رولاتی ہے. اور جب بچہ روتا ہے تو کہتی ہے ہیلتھی چائلڈ، ششت بالک، صحت مند لڑکا. رو رہا ہے مگر گھر میں لڈو بٹ رہا ہے. کوئی ابا بن گیا، کوئی چاچا بن گیا، کوئی ماما بن گیا، کوئی بھائی بن گیا، کوئی پھوپھا بن گیا، کوئی دادا بن گیا، کوئی نانا بن گیا. گھر میں خوشی ہے. مگر جب 70-80 سال کے بعد، 70-80 سال کے بعد جب وہ بوڑھا ہو کے مرا اور 4 کاندھوں پہ اٹھا کے اسے جنازہ اس کا قبرستان لے جانے لگے تو گھر میں سب رو رہے ہیں. میرا بابا تھا جا رہا ہے، میرا چاچا تھا جا رہا ہے، میرا نانا تھا جا رہا ہے، میرا شوہر تھا جا رہا ہے، میرا بھائی تھا جا رہا ہے، میرا پتی تھا جا رہا ہے. مگر وہ جنازے کی چرپائی پہ لیٹا اپنی آزادی کی مستی میں جھوم رہا ہے، اپنی آزادی پر خوشی منا رہا ہے. گویا زبان حال سے کہہ رہا ہے اے میرے گھر والوں، رو مت، گڑ گڑاؤ مت، چیخو مت. ارے آج تو میں آزاد ہوا ہوں. آج میں اپنی قبر میں اس رخ بدتوہا کو دیکھوں گا جن کی نعتیں پڑھا کرتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم اشرف سرکار مدینہ کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج تو میں
اس زلف عنبری والے مصطفیٰ کو دیکھوں گا. آج میری آزادی کا دن ہے، رو مت. کاش تم بھی وہ دیکھو جو میں دیکھنے جا رہا ہوں. آئے ہائے ہائے، کاش تم وہ محسوس کرو جو میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں. جب اس راز کو سنیوں نے دیکھا تو برجستہ سنیوں نے کہا اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اب تو مرنے کا ڈر ہی نہیں رہا، ڈر ہی نہیں رہا. اب تو رخ والضحیٰ کی تلاوت کرنے کا وقت آ رہا. اچھا ایک بات بتاؤ، اور بہت ہی خاص کوشچن ہے اور آنسر آپ کو دے دوں. اگر آپ کے پاسپورٹ پر مدینے کا ویزا لگ جائے، اچھا 15-20 لوگوں کے علاوہ سب چپ ہیں، کیا حال ہوگا بتاؤ؟ خوش ہو گئے کہ نہیں؟ جورے جورے. وہیں سے کھچڑی پکنے لگے گی کہ مدینہ جاؤں گا، گنبد خضرا دیکھوں گا، سنہری جالی دیکھوں گا، استوان عائشہ دیکھوں گا، مقام دیکھوں گا، حضور علیہ السلام کا گھر دیکھوں گا، گنبد خضرا دیکھوں گا، محراب نبوی دیکھوں گا، جنت البقیع دیکھوں گا، مسجد نبوی دیکھوں گا، اس کے میناروں کو دیکھوں گا، اور مقام صفا کو دیکھوں گا، مدینہ شہر دیکھوں گا. نیند نہیں آئے گی مارے خوشی، ہے نا؟ اگر پہلی بار جانا ہوگا تب تو واقعی نیند نہیں آئے گی. مگر علماء بیٹھے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ موت، توجہ ہے، مرتو مدینے کے ویزے سے زیادہ قیمتی ہے. توجہ چاہوں گا، موت مدینے کے ویزے سے زیادہ قیمتی. ہمیں جب ویزا لگے گا تو تو دیکھے گا کیا؟ سنہری جالی دیکھے گا، شہر نبی دیکھے گا، گنبد خضرا دیکھے گا، نبی کا روضہ دیکھے گا، محراب نبوی دیکھے گا، جنت البقیع دیکھے گا. ارے جب ویزا لگے گا، ویزا، تو تو نبی کا روضہ دیکھے گا، روضہ. مگر جب موت آئے گی تو نبی کا جلوہ دیکھے گا، جلوہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار مدینہ کانفرنس، سرکار مدینہ کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم اشرف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس لیے وہ سینہ جس سینے میں نبی کا مدینہ، وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں اے موت آ، آ، جس رنگ میں آ، جس ڈھنگ میں آ، توجہ رہے، جس کیفیت میں آ. چاہے تو فلسطین میں آ، چاہے تو گودھرا کانڈ میں آ، چاہے تو گجرات میں آ، چاہے تو بنگال میں آ، چاہے تو مظفر نگر کے لفڑے میں آ، چاہے تو سیریا میں آ، چاہے تو عراق میں آ، چاہے تو بم بن کے آ، چاہے تو میزائل بن کے آ، چاہے تو بندوق بن کے آ، چاہے تو تیر یا تلوار بن کے آ. اے موتا، تجھے ہر سنی گلے لگانے کو تیار ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو ہمیں مٹانے کے لیے نہیں بلکہ ہم غریبوں کو مصطفیٰ سے ملانے کے لیے آتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سرکار مدینہ کانفرنس، سرکار مدینہ کانفرنس، فیضان مخدوم اشرف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.